لڑکے کو کرسٹل کی دکان پر کام کرتے ہوئے 1 ماہ سے زائد کا عرصہ بیت گیا تھا۔ یہ کام اس کی طبیعت سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ دکاندار ہر وقت ٹوکتا تھا کہ وہ کرسٹل کو احتیاط سے اٹھائے کہ کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے، اور لڑکے کو یہ نوک جھوک اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اس کام سے اس لیے چپکا ہوا تھا کہ دکاندار کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا اور لڑکے کو سامان کی فروخت پر معقول کمیشن بھی دیتا تھا۔ اس نے اب تک کچھ رقم پس انداز بھی کر لی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اگر وہ اسی طرح کام کرتا رہا تو 1 سال میں وہ اتنی رقم جمع کر لے گا کہ وہ کچھ بھیڑیں خرید سکے۔ ہمیں کرسٹل کے لیے ایک شوکیس بنانا چاہیے، اس نے دکاندار سے کہا۔ ہم یہ شوکیس دکان کے باہر رکھیں گے، اس طرح گاہک دور سے ہی کرسٹل دیکھ کر دکان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس سے قبل میں نے کبھی کرسٹل دکان کے باہر نہیں رکھا، اس طرح اس کے ٹوٹنے کا خدشہ رہتا ہے، دکاندار نے جواب دیا۔ جب میں اپنی بھیڑیں چراگاہ میں لے جاتا تھا تو اس بات کا خدشہ موجود رہتا تھا کہ کوئی بھیڑیا کسی بھیڑ کو اٹھا کر نہ لے جائے، یا پھر کوئی بھیڑ ویرانے میں بیمار پڑ جائے اور مر جائے، یا اسے کوئی سانپ ڈس لے، لیکن دنیا اسی طرح ہی روا دوا ہے۔ دکاندار کوئی جواب دینے کے بجائے گاہک کی طرف متوجہ ہو گیا جو گلاس پسند کر رہا تھا۔ آج کل اس کا کاروبار عروج پر تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے پرانے دن لوٹ آئے ہوں کہ جب اس کی دکان مرکز نگاہ ہوا کرتی تھی۔ کاروبار میں بہت بہتری ہوئی ہے، دکاندار نے گاہک سے فارغ ہونے کے بعد لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میری کمائی کافی اچھی ہے اور امید ہے کہ تم بھی بہت جلد اپنا ریوڑ بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس سے زیادہ کی طلب اچھی نہیں، لیکن ہمیں نشانیوں کو پہچاننا چاہیے، لڑکے نے بے ساختہ کہا۔ پھر اسے افسوس ہوا کہ اس نے ایسا کیوں کہا، کیونکہ دکاندار تو کبھی بوڑھے بادشاہ سے ملا ہی نہیں تھا۔ اسے مطابقت کا اصول کہتے ہیں، کیونکہ زندگی کامیابی میں تمہاری ساتھی بننا چاہتی ہے، بوڑھے بادشاہ نے بتایا تھا۔ دکاندار بوڑھے بادشاہ سے نہ ملنے کے باوجود لڑکے کی باتیں سمجھ سکتا تھا۔ آخر لڑکے کی اس کی دکان میں آمد بھی تو دکاندار کے لیے بذات خود ایک نیک شگون تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی آمدنی میں بہتری ہو رہی تھی۔ اسے کبھی ملال نہیں ہوا تھا کہ اس نے لڑکے کو ملازمت کیوں دی۔ وہ لڑکے کو تنخواہ کے علاوہ معقول کمیشن بھی دیتا تھا تاکہ وہ جلد اپنا ریوڑ بنا سکے۔ تم احرام مصر کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس نے شوکیس کا سوال کی ٹالنے کی بات کا رخ بدلتے ہوئے لڑکے سے پوچھا۔ کیونکہ میں نے ان کی بہت تعریف سنی ہے، لڑکا بولا۔ وہ دکاندار سے اپنے خواب کے متعلق کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ویسے بھی اب خزانہ بھی اس کے لیے تلخ یاد سے زیادہ کچھ نہیں تھا، اور اسے دہرانا ایک تکلیف دہ امر تھا۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی عقل مند انسان صرف احرام مصر کو دیکھنے کے لیے اتنے بڑے صحرا کو عبور کرنا پسند کرے گا، دکاندار نے جواب دیا۔ احرام پتھروں کا ایک ڈھیر ہے جو تم بھی اپنے گھر کے صحن میں بنا سکتے ہو۔ ہاں، جسے سیاحت کا شوق نہ ہو وہ بالکل ایسا نہیں کر سکتا۔ اور وہ دکان میں داخل ہونے والے گاہک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے تبدیلی شاید راس نہیں آتی، دکاندار نے اگلے روز کہا۔ سامنے کی دکان کا مالک حسن خریداری میں غلطی بھی کرے تو کاروبار کے حجم کی وجہ سے اسے کوئی قابل ذکر فرق نہیں پڑے گا، مگر ہمیں شاید اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ لیکن تم شوکیس بنانا کیوں چاہتے ہو؟ دکاندار نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میں جلد از جلد اپنا ریوڑ مکمل کرنا چاہتا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ جب قسمت ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، شاید یہی مطابقت کا اصول ہے، اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک کتاب اور اپنی سنت چھوڑی ہے، دکاندار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ اور ہمیں اپنی زندگی میں صرف 5 ارکان کو پورا کرنا ہے۔ سب سے اول تو یہ کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، غریبوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ دیں۔ وہ تھوڑا رکا۔ لڑکا اس کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو دیکھ سکتا تھا جو پیغمبر کے ذکر کے ساتھ نکل آئے تھے۔ وہ ایک سچا مسلمان تھا اور اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور 5واں رکن کیا ہے؟ لڑکے کا تجسس بڑھ رہا تھا۔ 2 دن قبل تم نے کہا تھا کہ مجھے شاید سفر کا شوق نہیں، دکاندار بولا۔ اسلام کا 5واں رکن حج ہے۔
ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار مکہ مکرمہ میں خدا کے گھر کی زیارت کرے۔ مکہ تو مصر سے بھی آگے ہے۔ جوانی میں صرف میری ایک خواہش تھی کہ کسی طرح اتنا پیسہ جمع کر لوں کہ اپنا کاروبار کر سکوں۔ اس طرح میں حج کے لیے روپیہ جمع کر لیتا اور میری غیر موجودگی میں میرے خاندان کی گزر اوقات کا بندوبست بھی ہو جاتا۔ جب میرا کاروبار جم گیا تو مجھے ایسا کوئی آدمی نہیں مل سکا جس کے حوالے میں اپنی دکان کر دیتا اور خود حج کے لیے روانہ ہو جاتا۔ اس دوران کئی قافلے میری دکان کے سامنے سے گزرے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو مالدار تھے جو اپنے قافلے میں ملازمین کی فوج کے ساتھ حج کو جا رہے تھے، لیکن اکثریت غریب لوگوں کی ہوتی تھی۔ تمام عازمین حج خوش ہوتے تھے۔ ایک موچی بھی حج پر گیا تھا۔ واپسی پر اس نے بتایا کہ اس صحرا کو عبور کرنے میں اسے 1 سال لگا، لیکن اسے اتنی بھی تھکان نہیں ہوئی جتنی اسے تنجیر کی گلیوں میں روزمرہ کے کاموں کے لیے چلنے کے دوران ہوتی تھی۔ تو آپ اب حج پر کیوں نہیں جاتے؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ یہ مکہ جانے کی خواہش ہی ہے جو مجھے زندہ رہنے کا حوصلہ دیتی ہے، ورنہ اس یکسانیت، ریک میں رکھے ہوئے کرسٹل کی خاموشی اور کیفے کا بدمزہ کھانا تو مجھے اب تک مار چکے ہوتے۔ اگر میرا مکے جانے کا خواب پورا ہو گیا تو پھر زندگی میں اور کوئی امید باقی نہیں ہوگی جس کے سہارے میں زندہ رہوں گا، تاجر نے جواب دیا۔ تم بھی اپنا ریوڑ بنانے اور احرام مصر تک جانے کا خواب دیکھتے ہو، مگر مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تم اپنے خواب کو پورا کرنا چاہتے ہو اور میں صرف اپنے خواب کے سہارے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں کئی دفعہ اپنے آپ کو چشم تصور میں صحرا عبور کرتے دیکھ چکا ہوں۔ خدا کے گھر میں حجر اسود کے سامنے اپنے آپ کو موجود پاتا ہوں اور خدا کے گھر کا طواف کرتا ہوں، لیکن یہ سب صرف تصورات میں ہوتا ہے۔ میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ میرے جاننے والے میرے ساتھ ہیں، کوئی بائیں، کوئی آگے ہوتا ہے اور کوئی عقب میں۔ میں صرف تصورات کی دنیا میں اپنے خواب کی تعبیر دیکھتا ہوں اور اس کے سہارے زندہ رہتا ہوں۔ اسی روز اس نے لڑکے کو شوکیس بنانے کی اجازت دے دی۔ ہر کسی کے نصیب میں خواب کی تعبیر اتنی جلدی نہیں ہوتی۔ شوکیس نے واقعی گاہکوں کو متوجہ کیا اور 2 ماہ کے عرصے میں دکان کی آمدنی کئی گنا بڑھ گئی۔ لڑکے نے حساب لگایا کہ مزید 6 ماہ کام کرنے کے بعد وہ نہ صرف اسپین جانے کے قابل ہو جائے گا بلکہ پہلے سے دگنی بھیڑیں بھی خرید سکے گا۔ اس طرح 1 سال سے بھی کم عرصے میں نہ صرف اپنا ریوڑ دگنا کر چکا ہوگا بلکہ عربی پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے اس قابل بھی ہو جائے گا کہ عربوں کے ساتھ کاروبار کر سکے گا۔ اس دن کے بعد اس نے یوریم اور تھومیم کو بھی کبھی استعمال نہیں کیا تھا، شاید اس لیے کہ احرام مصر اب اس کے لیے اسی طرح کا خواب تھا جیسے حج پر جانا دکاندار کا ایک خواب تھا۔ اب وہ کاروبار میں لطف محسوس کرتا تھا اور چشم تصور میں اپنے آپ کو ٹیرفا کی بندرگاہ پہ ایک فاتح کی طرح دیکھتا تھا۔ آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا۔ لڑکے کو اب معلوم تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور شب و روز اس کے حصول کے لیے مصروف تھا۔ یہ خزانے کا خواب ہی تھا جو اسے اس اجنبی زمین پر لایا جہاں اس کی ملاقات ایک لٹیرے سے ہوئی، اور اسی بہانے وہ اس قابل ہوا کہ وہ اپنا ریوڑ دگنا کر سکے، اور اس سب کچھ میں اس کا کچھ خرچ بھی نہیں ہوا تھا۔ اسے اپنے آپ پر فخر تھا۔ اس نے سیکھا بھی بہت کچھ تھا، مثلاً کرسٹل کی پہچان، الفاظ سے بے نیاز گفتگو کا فن اور نشانیوں کی پہچان۔ اس پہاڑی پر چڑھنے کے بعد انسان بہت تھک جاتا ہے۔ کاش اس چوٹی پر کوئی قہوہ خانہ ہوتا تو مشکل چڑھائی کے بعد گرم قہوہ تھکن مٹا دیتا۔ ایک شام لڑکے نے پہاڑی پر ایک شخص کو کہتے سنا۔ اس نے اس نشانی کو پہچان لیا اور دکاندار سے اس کا ذکر کیا۔ ہمیں یہاں پر قہوہ خانہ کھولنا چاہیے۔ یہاں پر بہت سارے قہوہ خانے ہیں، دکاندار نے جواب دیا، مگر ہم کرسٹل کی پیالیوں میں قہوہ پیش کریں گے اور یہ یقیناً گاہکوں کو متوجہ کرے گا اور اس طرح ہمارے کرسٹل کی فروخت میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ خوبصورتی مرد کی کمزوری ہے اور کرسٹل واقعی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ دکاندار نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔ شام کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب اس نے دکان بند کی تو لڑکے سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ حقہ پیے۔ تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ دکاندار نے لڑکے سے سوال کیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میں دوبارہ اپنا ریوڑ بنانا چاہتا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ میں کرسٹل کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو کہ ایک دکاندار کو معلوم ہونا چاہیے۔ دکاندار نے چلم میں آگ کو کریدا اور پھر حقے کا گہرا کش لیتے ہوئے کہا۔
مجھے کرسٹل کی پہچان ہے اور اس کی خصوصیت بھی معلوم ہے۔ اگر ہم کرسٹل کے گلاس میں قہوہ پیش کریں گے تو ہمیں دکان کو بھی کھلا کرنا پڑے گا اور پھر میرا طرز زندگی بھی بالکل بدل جائے گا۔ تو کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ میں اپنی زندگی سے بالکل مطمئن ہوں۔ تمہارے آنے سے قبل میں ضرور سوچا کرتا تھا کہ میں نے اس جگہ پر اپنی زندگی برباد کر دی ہے۔ میرے ساتھ کاروبار کرنے والے دوسری جگہ پر چلے گئے تھے اور ان کا کاروبار بھی بہت اچھا جا رہا ہے۔ یہ سب مجھے بہت مایوس کرتا تھا، لیکن اب ہر چیز بدل گئی ہے۔ میں زیادہ تبدیلی سے اس لیے گریز کرتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ بدلی ہوئی صورت میں میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ میں اپنے معمول کا عادی بن چکا ہوں۔ لڑکے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ دکاندار نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، تم واقعی میرے لیے خوش قسمتی لے کر آئے ہو۔ آج مجھے وہ ملا ہے جو مجھ سے کھو چکا تھا۔ اگر خوش قسمتی کو قبول نہ کیا جائے تو خدشہ ہوتا ہے کہ وہ بدقسمتی میں بدل جاتی ہے۔ میں زندگی سے مزید کسی چیز کا متمنی نہیں ہوں، مگر تم میرے اندر خواہش کو بیدار کرتے ہو اور مجھے نئی امید دلاتے ہو۔ اب جبکہ مجھ میں خواہش بیدار ہو چکی ہے اور میں امید کی نئی کرن دیکھ سکتا ہوں اور میں محسوس کر سکتا ہوں کہ میرے کاروبار میں وسعت کی بے انتہا گنجائش ہے۔ اب جبکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور اگر میں ایسا نہیں کرتا تو یہ مجھے دوبارہ واپس مایوسی میں دھکیل دے گا۔ اچھا ہی تھا کہ میں نے ٹیریفا میں بیکری والے سے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا تھا، لڑکے نے سوچا۔ دونوں حقہ پیتے ہوئے ڈوبتے ہوئے سورج کا نظارہ کر رہے تھے۔ فضا میں گہرا سکوت تھا سوائے حقے کی گڑگڑاہٹ کے۔ ان کے درمیان تمام گفتگو عربی میں ہو رہی تھی اور لڑکے کو فخر تھا کہ بہت کم وقت میں اس نے عربی پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی بھیڑوں سے سب کچھ سیکھ سکتا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا کہ اس کی بھیڑیں اسے عربی نہیں سکھا سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی شاید بہت سی چیزیں ہیں جو بھیڑیں اسے نہیں سکھا سکتی تھیں۔ ان کی زندگی کا مقصد تو صرف چارہ اور پانی ہی ہے۔ بھیڑیں مجھے کچھ نہیں سکھا رہی تھیں بلکہ میں ان سے سیکھ رہا تھا، اس نے سوچا۔ مکتوب، دکاندار نے سکوت توڑا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لڑکے نے پوچھا۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے تمہیں عرب میں پیدا ہونا چاہیے تھا، دکاندار بولا۔ تمہاری زبان میں شاید اس کا مطلب ہے جو قسمت میں لکھا ہے۔ اس نے چلم کی آگ کو کریدتے ہوئے لڑکے کو اجازت دی کہ وہ کل سے کرسٹل کے گلاس میں قہوہ بیچ سکتا ہے۔ کبھی کبھی دریا کا رخ موڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ جب لوگ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے تو تھکن کے آثار ان کے چہروں پہ عیاں تھے، لیکن وہ قہوہ خانہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ قہوہ خانے میں قہوہ کرسٹل کے گلاسوں میں پیش کیا جاتا تھا۔ میری بیوی شاید اس کا تصور بھی نہ کر سکے، ایک گاہک نے دوسرے سے کہا۔ آج میرے گھر میں مہمان آنے والے ہیں، میں بھی ان کو کرسٹل کے گلاسوں میں قہوہ پیش کروں گا، وہ بھی یقیناً متاثر ہوں گے۔ یقیناً قہوہ اگر کرسٹل میں پیش کیا جائے تو اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ بہت جلد قہوہ خانے کی شہرت پورے شہر میں پھیل گئی، لوگ کثیر تعداد میں قہوہ خانے میں آنے لگے۔ اس کی دیکھا دیکھی پہاڑی پر اور بھی کئی قہوہ خانے کھل گئے، مگر لوگوں کی جو بھیڑ اس قہوہ خانے پر رہتی وہ کسی اور کا مقدر نہیں تھی۔ دکاندار کو قہوہ خانے میں مزید کئی ملازم رکھنے پڑے، اس کی چائے کی درآمد میں کئی گنا اضافہ ہو گیا اور کرسٹل کی فروخت بھی اسی رفتار سے ترقی کر رہی تھی۔ لڑکا صبح جلدی بیدار ہو گیا۔ آج اسے تنجیر میں آئے ہوئے 11 مہینے ہو گئے تھے۔ اس نے خاص آج کے لیے عربی لباس خریدا تھا۔ یہ لباس پہن کر اس نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنا شروع کیں۔ شہر پر ابھی تک نیند کا سکوت طاری تھا۔ وہ قہوہ خانے میں آیا اور پہلے اس نے کرسٹل کے گلاس میں قہوہ پیا، پھر قہوہ خانے کے دروازے میں بیٹھ کر حقے کے چھوٹے چھوٹے کش لگانے لگا۔ وہ اپنے چہرے پہ تازہ ہوا محسوس کر سکتا تھا۔ اس ہوا میں صحرا کی مہک رچی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور رقم کا بنڈل نکال کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس رقم سے میں 120 بھیڑیں خریدنے کے علاوہ نہ صرف واپسی کا ٹکٹ بلکہ افریقہ سے تجارت کے لیے درآمدی لائسنس بھی لے سکتا ہوں، اس نے سوچا۔ یہ سب کچھ اس نے پچھلے 11 ماہ میں کمایا تھا۔ وہ دکاندار کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب دکاندار آیا تو دونوں نے ایک ایک گلاس قہوہ کا لیا اور قہوہ خانے کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ آج میں جا رہا ہوں، لڑکے نے انکشاف کیا۔ میرے پاس اتنی رقم ہے کہ میں اپنا ریوڑ بنا سکتا ہوں، اور آپ کے پاس بھی اتنی رقم ہے کہ آپ حج کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔
دکاندار خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ کیا آپ مجھے اپنی دعاؤں میں رخصت کریں گے؟ لڑکے نے دکاندار سے سوال کیا۔ آپ نے میری بہت مدد کی ہے، لڑکے نے اپنی بات جاری رکھی۔ دکاندار مسلسل خاموش تھا۔ اس نے گلاس میں مزید قہوہ انڈیلا اور پہلی بار بولا، مجھے واقعی تم پر فخر ہے۔ تم نے میرے کاروبار کو بہت ترقی دی، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ میں مکے نہیں جاؤں گا، جس طرح سے مجھے معلوم ہے کہ تم ریوڑ نہیں بناؤ گے۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں ریوڑ نہیں بناؤں گا؟ لڑکے نے حیرت کا اظہار کیا۔ مکتوب، دکاندار بولا، اور اس نے لڑکے کو گرم جوشی سے اپنی نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ لڑکے نے کمرے میں جا کر اپنا سامان باندھا۔ جب وہ یہاں آیا تھا تو اس کے پاس صرف ایک تھیلا تھا جس میں ایک کتاب اور ایک جیکٹ تھی۔ آج اس کے پاس اتنا سامان تھا کہ 3 تھیلے بھر گئے۔ جب وہ کمرے سے روانہ ہونے لگا تو اس کی نظر کونے میں پڑے ایک پوسیدہ تھیلے پر پڑی۔ وہ اسے بالکل بھول چکا تھا۔ اس نے تھیلا اٹھایا اور اس میں سے جیکٹ نکالی تاکہ گلی میں کسی غریب کو دے دے۔ جیکٹ کے ساتھ 2 پتھر نکل کر فرش پر گر پڑے، یوریم اور تھومیم۔ ان پتھروں کو دیکھ کر اسے بوڑھا بادشاہ یاد آ گیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ اتنا عرصہ اسے کیسے بھولا رہا۔ اس نے تقریباً 1 سال سخت محنت کی تاکہ اتنی رقم جمع کر سکے کہ فخر کے ساتھ اسپین واپس جا سکے۔ کبھی بھی خواب دیکھنے سے گریز نہ کرنا، بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا۔ اس نے یوریم اور تھومیم کو فرش سے اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بوڑھا بادشاہ اس کے قریب ہی موجود ہو۔ 1 سال کی سخت محنت کے بعد اب شاید وقت آ گیا تھا کہ وہ واپسی کا سفر اختیار کر سکے۔ میں واپس جا کر دوبارہ ریوڑ بناؤں گا، باوجود اس کے کہ بھیڑوں کے ساتھ رہ کر میں عربی نہیں سیکھ سکا، اس نے سوچا۔ لیکن بھیڑوں کے ساتھ رہ کر میں نے شاید اس سے بھی زیادہ اہم چیز سیکھی تھی، ایسی چیز جس کا استعمال میں نے دیار غیر میں اپنے قیام کے دوران مسلسل کیا۔ اسی کی وجہ سے میں کرسٹل کے کاروبار کو عروج پر لایا، اور اسی کے زور پر ہی میں ایک کامیاب اور بے مثال قہوہ خانہ بنانے میں بھی کامیاب ہو سکا۔ وہ چیز تھی جذبہ، کام کے انجام دینے کی محبت اور اپنے مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا۔ تنجیر اب بھی اس کے لیے اجنبی جگہ نہیں تھی، اور اس کا خیال تھا کہ اس نے اس اجنبی جگہ کو فتح کیا تھا۔ اس طرح وہ جذبے اور لگن سے وہ پوری دنیا کو فتح کرنے کے قابل تھا۔ جب تم کچھ کرنے کا مصمم ارادہ کر لو تو کائنات کی ہر شے اس کے حصول میں تمہاری مدد کے لیے کوشاں ہو جاتی ہے۔ اسے بوڑھے بادشاہ کی بات یاد آئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ بوڑھے بادشاہ نے سب کچھ لٹ جانے کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور نہ ہی تاحد نظر پھیلے ہوئے صحرا کے بارے میں، اور نہ ان لوگوں کے بارے میں کچھ بتایا تھا جو یہ جانتے ہیں کہ ان کی منزل کیا ہے اور ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، مگر وہ اس کے حصول کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ بوڑھے بادشاہ نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ احرام میں صرف پتھروں کے ایک ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھے، اور ہر کوئی ایسے احرام اپنے صحن میں بنا سکتا تھا۔ وہ یہ بتانا بھی بھول گیا تھا کہ اگر اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ دوبارہ سے ریوڑ خرید سکے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ لڑکے نے تھیلا اٹھایا اور اسے اپنے سامان کے ساتھ رکھ دیا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا اور دکان میں چلا گیا۔ دکاندار 2 غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا، اور کئی لوگ قہوہ خانے میں قہوے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آج معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ آج پہلی بار اس نے غور سے دیکھا تو ایسا لگا کہ دکاندار کے بالوں کا رنگ بوڑھے بادشاہ کے بالوں جیسا تھا۔ اس کے ساتھ اسے یہ بھی یاد آیا کہ اس مٹھائی والے کی مسکراہٹ جس سے وہ تنجیر میں پہلی بار ملا تھا، وہ بھی بوڑھے بادشاہ کی مسکراہٹ جیسی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے بوڑھا بادشاہ یہاں بھی اپنے نشان چھوڑ گیا ہو، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ ان سب میں سے کوئی بھی بوڑھے بادشاہ سے نہیں ملا تھا، اور دوسری طرف اس کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کے لیے موجود ہوتا ہے جو اپنی منزل کی تلاش کی جستجو کرتے ہیں۔ اس نے رخصت ہوتے ہوئے دکاندار کو الوداع بھی نہیں کہا۔ وہ عام لوگوں کی طرح الوداع ہوتے ہوئے لوگوں کے سامنے آنسو نہیں نکال سکتا تھا۔ اسے اس جگہ کے چھوڑنے کا افسوس ہمیشہ رہے گا، اور یہاں کے لوگ بھی یاد آئیں گے۔ وہ آج اپنے آپ کو بہت مضبوط محسوس کر رہا تھا، اس طرح جیسے وہ اس قابل ہو گیا ہو کہ پوری دنیا فتح کر سکے۔ میں واپس اپنے وطن جاؤں گا اور اپنا ریوڑ بناؤں گا، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ مگر وہ اپنے اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے 1 سال تک سخت محنت کی تھی تاکہ اپنے خواب کی تعبیر ڈھونڈ سکے، اور آج ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ اس کا خواب اس کے لیے اہمیت کھو رہا تھا۔
ایسا شاید اس لیے تھا کہ یہ خواب اس کا تھا ہی نہیں۔ کسے معلوم کہ دکاندار کی طرح اپنے خواب کی تکمیل کے لیے مکہ جانے سے تمام زندگی اس خواب کی تعبیر کے انتظار میں گزارنا زیادہ بہتر ہے، اس نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن جیسے ہی اس نے بے خیالی میں اپنا ہاتھ تھیلے میں ڈالا تو یوریم اور تھومیم اس کے ہاتھوں میں آ گئے، اور جیسے ہی اس کا ہاتھ پتھروں سے چھوا اسے ایسا لگا جیسے بوڑھے بادشاہ کی تمام تر توانائیاں اس میں منتقل ہو گئی ہوں۔ یہ محض ایک اتفاق تھا یا نشانی؟ لڑکے نے سوچا۔ وہ چلتے چلتے اس قہوہ خانے میں پہنچ گیا جہاں وہ پہلے روز آیا تھا۔ آج یہاں کوئی لٹیرا نہیں تھا، لیکن قہوہ خانے کے مالک نے اسے مسکراہٹ کے ساتھ قہوہ پیش کیا۔ میں اگر چاہوں تو اپنے ملک واپس جا سکتا ہوں اور پہلے سے بھی زیادہ بڑا ریوڑ بنا سکتا ہوں۔ مجھے غلہ بانی کے گر ابھی تک یاد ہیں، مگر شاید مجھے اہرام مصر تک جانے کا موقع دوبارہ نہ مل سکے۔ بوڑھے نے سونے کی ذرہ بھی پہنی ہوئی تھی اور اسے ماضی کے بارے میں بھی علم تھا۔ وہ واقعی بادشاہ تھا، ایک دانا بادشاہ۔ اس نے سوچا اندلس کے پہاڑ صرف 2 گھنٹے کے فاصلے پر تھے، لیکن اہرام مصر تک پہنچنے کے لیے ایک طویل صحرا عبور کرنا ضروری تھا۔ لیکن تصویر کا ایک اور رخ بھی تو تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں اپنی منزل سے 2 گھنٹے مزید قریب ہو گیا ہوں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ 2 گھنٹے پھیل کر 1 سال پر محیط ہو گئے تھے، لیکن اب اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں ریوڑ اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ غلہ بانی میرے لیے ایک آزمودہ کام ہے، بھیڑیں میرے لیے اجنبی نہیں، جبکہ مجھے نہیں معلوم کہ صحرا کا سفر کیسا ہوتا ہے اور صحرا انسان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ ایک انجانی چیز کا خوف، اس نے دل میں سوچا، لیکن یکدم اس پر مسرت کا انجانا سا احساس طاری ہو گیا۔ میں جب چاہوں ریوڑ خرید سکتا ہوں یا پھر کرسٹل کا کاروبار شروع کر سکتا ہوں۔ میں ایک دانا سے بھی مل چکا ہوں جس سے ملنے کا شرف شاید بہت کم لوگوں کو حاصل ہوا ہوگا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس نے سوچا۔ قہوہ خانے سے نکلنے کے بعد بھی اس کے سوچنے کا عمل جاری تھا۔ اسے یاد آیا کہ کرسٹل فروش کو مال بیچنے والے ایک تاجر کے قافلے صحرا کے پار بھی مال لے کر جاتے تھے۔ اس نے یوریم اور تھومیم کو ہاتھ میں لیا۔ یہ انہی پتھروں کی وجہ سے ہوا کہ وہ دوبارہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ جب بھی کوئی اپنی منزل کی تلاش میں نکلتا ہے تو میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اسے بوڑھے بادشاہ کے الفاظ یاد آئے اور اس کے قدم دکاندار کو مال پہنچانے والے تاجر کی دکان کی طرف اٹھنے لگے۔ انگریز ایک بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ماحول میں جانوروں کے پسینے، گھاس اور مٹی کی ملی جلی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ احاطہ گودام بھی تھا اور جانوروں کا باڑا بھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسی غلیظ جگہ پر آؤں گا۔ انگریز نے کتاب کی ورق گردانی کرتے ہوئے سوچا۔ میں نے 10 سال انگلینڈ کی بہترین یونیورسٹیوں میں علم کیمیا پڑھا ہے اور آج میں اس باڑے میں ہوں۔ لیکن اس کی قسمت میں یہ سفر اسی طرح لکھا ہوا تھا۔ اسے بھی نشانیوں پر اعتقاد تھا۔ اس کی تمام زندگی ایک تلاش کی گرد مہم تھی، کسی زبان کی تلاش جو پوری کائنات کی زبان ہو۔ اس نے پہلی بار اسپرانتو سیکھی۔ وہ دنیا کے تمام مذاہب کے بارے میں بھی اچھی سدھ بدھ رکھتا تھا، لیکن ابھی تک وہ کیمیا گر نہیں بن سکا تھا۔ اس نے کئی اہم سوالات کے جوابات تو تلاش کر لیے تھے، لیکن کچھ عرصے سے اس کا علم ایک نقطے پر آ کر رک گیا تھا جہاں سے آگے بڑھنے کا راستہ اسے نہیں مل رہا تھا۔ اس نے ایک کیمیا گر سے تعلقات بھی بڑھانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ کیمیا گر دراصل بہت ہی عجیب طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، خود غرض اور حاسد اور علم کو اپنی ذات تک محدود رکھنے والے۔ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس علم ہی نہ ہو اور وہ اسم اعظم جو ہر شے کو سونے میں بدل دے، اور وہ اپنی کم علمی کو چھپا رہے ہوں۔ وہ اپنے باپ کی طرف سے ترکے میں ملنے والی جائیداد کا بیشتر حصہ پہلے ہی خرچ کر چکا تھا۔ اس نے دنیا کی تمام بڑی لائبریریاں چھان ماری اور علم کیمیا پر دستیاب تمام کتب کا مطالعہ کر چکا تھا۔ ایک کتاب میں اس نے پڑھا کہ کئی سال قبل ایک مشہور عرب کیمیا گر کا گزر یورپ سے ہوا۔ اس کی عمر 200 سال سے زیادہ تھی اور اس کے پاس ایسا اسم اعظم تھا جو تمام اشیاء کو سونے میں بدلنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ انگریز کو یہ کہانی بہت متاثر کن لگی تھی، لیکن وہ اسے ایک افسانوی کردار سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ پھر اس کی ملاقات اپنے ایک پرانے دوست سے ہوئی جو کئی سال مصر کے صحرا میں آثار قدیمہ کی تلاش میں مصروف رہا تھا۔ اس کے دوست نے اس سے ایک ایسے عرب کا ذکر کیا جس کے پاس حیرت انگیز طاقت تھی۔ وہ نخلستان الفیوم میں رہتا تھا، اس کے دوست نے بتایا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی عمر 200 سال ہے
اور وہ ہر شے کو سونے میں بدلنے کا فن جانتا ہے۔ انگریز اس نئے انکشاف پر بہت مسرور تھا۔ اس نے ملازمت سے استعفیٰ دیا، اپنی اہم کتب کو ساتھ لیا اور آج وہ یہاں بدبودار باڑے میں صحرا کے سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ باڑے کے باہر ایک بہت بڑا قافلہ سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ اس قافلے نے نخلستان الفیوم سے گزر کر جانا تھا۔ ایک عرب نوجوان جس نے کاندھوں پر سامان اٹھا رکھا تھا باڑے میں داخل ہوا اور انگریز سے سلام لیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان عرب نے پوچھا۔ میں بھی صحرا نورد ہوں، انگریز نے ترشی سے جواب دیا۔ وہ گفتگو سے زیادہ کتاب پڑھنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ الفیوم پہنچنے سے پہلے اپنے علم کو دہرا لے۔ اس کا خیال تھا کہ عرب کیمیا گر اسے اپنا شاگرد بنانے سے پہلے اس کا امتحان لے گا۔ نوجوان عرب نے بھی ایک کتاب نکالی اور پڑھنے لگا۔ یہ کتاب ہسپانوی زبان میں تھی۔ برطانوی بھی ہسپانوی زبان جانتا تھا۔ اسے خوشی ہوئی کہ راستے میں کوئی تو ہوگا جس سے وہ آسانی سے گفتگو کر سکے گا، کیونکہ اسے عربی پہ عبور حاصل نہیں تھا۔ بہت ہی عجیب، لڑکا بولا۔ وہ کتاب کے آغاز میں دیے ہوئے تدفین کے منظر کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں 2 سال سے یہ کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور چند صفحات سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس کے ذہن میں ابھی تک اپنے فیصلے کے بارے میں ابہام تھا، لیکن ایک چیز بہت واضح تھی کہ فیصلے تک پہنچنا سفر کا پہلا قدم ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو دراصل طوفانی لہروں میں چھلانگ لگاتا ہے جو اسے ایسی جگہوں تک بہا کر لے جاتی ہے جہاں سے اس کا گزر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوتا۔ جب میں نے خزانے کی تلاش میں نکلنے کا فیصلہ کیا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کرسٹل کی دکان میں ملازمت کرنی پڑے گی۔ اس قافلے میں شامل ہونا تو محض میرا ایک فیصلہ ہے، مگر یہ قافلہ مجھے کہاں لے جاتا ہے یہ فی الحال ایک معمہ ہے۔ قریب بیٹھے ہوئے انگریز کا رویہ غیر دوستانہ لگتا تھا۔ لڑکے نے کتاب بند کر دی۔ وہ ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہتا تھا جو اسے انگریز سے مماثل لگے۔ اس نے اپنی جیب سے یوریم اور تھومیم نکالے اور انہیں اچھالنا شروع کر دیا۔ یوریم اور تھومیم؟ انگریز کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، وہ جلدی سے پتھروں کو جیب میں ڈالتے ہوئے بولا۔ اور ان کی کوئی خاص قیمت بھی نہیں ہے، انگریز نے جواب دیا۔ یہ صرف پہاڑی کرسٹل ہیں، اس طرح کے لاکھوں پتھر مل جائیں گے، لیکن صرف جاننے والوں کو ہی پتہ ہے کہ یہ یوریم اور تھومیم ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اس علاقے میں بھی موجود ہیں۔ یہ مجھے ایک بادشاہ نے تحفے میں دیے تھے، لڑکے نے جواب دیا۔ انگریز نے کوئی جواب دینے کے بجائے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اسی طرح کے 2 پتھر باہر نکالے۔ بادشاہ نے تم سے کیا کہا؟ شاید تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ کوئی بادشاہ مجھ جیسے غریب چرواہے سے بات کرنا پسند کرے گا۔ بالکل بھی نہیں، یہ چرواہے ہی تو تھے جنہوں نے دنیا میں پہلے بادشاہ کی بادشاہت کو تسلیم کیا تھا، انگریز بولا۔ یہ سب میں نے بائبل میں پڑھا ہے، اور بائبل میں ہی میں نے یوریم اور تھومیم کے بارے میں پڑھا تھا، انگریز نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا۔ مستقبل بینی کی صرف یہ صورت خدا کی طرف سے منع نہیں ہے۔ پادری یہ پتھر سونے کی ذرہ میں جڑ کر پہنتے ہیں۔ لڑکے کے چہرے پر حیرانی اور خوشی کا ملا جلا تاثر تھا۔ اسے بہت خوشی ہوئی کہ وہ اس باڑے میں آیا ہے۔ شاید یہ بھی ایک نشانی ہے، انگریز بولا۔ تمہیں نشانیوں کے بارے میں کس نے بتایا؟ لڑکے کی حیرت مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ زندگی میں ہونے والی ہر بات کی ایک نشانی ہے، انگریز نے جواب دیا۔ دنیا میں ایک عالمگیر زبان ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہم اسے بھلا چکے ہیں۔ میں دوسری اور چیزوں کے علاوہ اس عالمگیر زبان کی تلاش میں ہوں، اور اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ مجھے اس شخص کی تلاش ہے جو یہ زبان جانتا ہے۔ وہ ایک کیمیا گر ہے، انگریز نے اپنی بات جاری رکھی۔ اسی دوران گودام کا مالک آ گیا۔ آپ دونوں بہت خوش قسمت ہو، آج ہی ایک قافلہ الفیوم جا رہا ہے، گودام کا مالک بولا۔ مگر مجھے تو مصر جانا ہے، لڑکا جلدی سے بولا۔ اس کے چہرے سے پریشانی عیاں تھی۔ الفیوم مصر ہی میں ہے، تم کس قسم کے عرب ہو جسے اپنے جغرافیہ کا علم ہی نہیں، گودام کا مالک بولا۔ گودام کے مالک کے جانے کے بعد انگریز بولا، میں کبھی ایک انسائکلوپیڈیا لکھوں گا جس میں صرف قسمت اور محض اتفاق کے بارے میں معلومات ہوں گی، اور عالمگیر زبان انہی 2 الفاظ پر مشتمل ہے۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے مزید کہا، یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ تم مجھے اس جگہ اس طرح ملے کہ تمہارے ہاتھ میں یوریم اور تھومیم ہے، اور نہ ہی یہ اتفاق ہے کہ ہم دونوں اپنی قسمت کی تلاش میں ہیں۔ میں اپنا خزانہ تلاش کرنے نکلا ہوں، لڑکا بولا۔
مگر اسے فوراً احساس ہوا کہ اسے انگریز کو خزانے کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے تھا، لیکن انگریز نے خزانے میں کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ ایک طرح سے میں بھی خزانے کی تلاش میں ہی آیا ہوں، انگریز نے جواب دیا۔